شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آپ دیکھ رہے ہیں نور ٹی وی جدہ اور میں ہوں آپ کا دوست، آپ کا ہوسٹ محمد عاقل۔ اللہ کے فضل و کرم سے سعودی عرب میں رمضان المبارک کا چاند نظر آ گیا ہے۔ آج جمعہ ہے اور حکومت کی جانب سے اس بات کا اعلان کیا گیا ہے کہ آنے والا دن جسے آپ ہفتے کا دن کہیں گے وہ 1443 ہجری کا پہلا رمضان المبارک ہوگا۔ جی ہاں، 1 اپریل سن 2022 کو رمضان المبارک کا چاند نظر آ گیا ہے اور ہفتے کے دن انشاءاللہ تعالی رمضان المبارک کی پہلی تاریخ ہوگی سن 1443 ہجری کی۔ تقبل اللہ منا ومنکم صالح الاعمال۔ تو گویا ہم اور آپ رمضان کے آغاز یا رمضان کا جو پہلا روزہ ہوگا وہ سیٹرڈے سن 2022 کو اپریل 2 کو ہم سب کا پہلا روزہ ہوگا۔ حکومت کی جانب سے جہاں دعائیہ کلمات کے ساتھ پوری امت کے لیے، امت مسلمہ کے لیے یا پوری دنیا کے لیے بھلائی اور خیر کی دعائیں کی گئی ہیں، ہم بھی دعا گو ہیں کہ اللہ رب العالمین سعودی عرب کے حکمران شاہ سلمان بن عبدالعزیز اور ان کے ولی العہد شہزادہ محمد بن سلمان حفظہم اللہ کو اور ان کے وزراء اور یہاں کی حکومت کے ذمہ داران کو، بلکہ تمام سعودی عرب کے باشندوں کو اور پوری دنیا کے رہنے والوں کو اللہ امن اور سلامتی عطا فرمائے، اور اس رمضان المبارک کے یہ چاند جو ہم پر سایہ فگن ہونے والا ہے، اللہ رب العالمین اس کی برکتوں سے ہمیں فیضیاب فرمائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو رمضان کا روزہ اللہ کی اس امید سے، اجر کی امید سے رکھتا ہے، اللہ رب العالمین اس کے تمام گناہ بخش دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس حدیث کا مصداق بنائے، رمضان کے روزے رکھنے کی توفیق بخشے، رمضان میں قیام رکھنے کی توفیق، اس میں تہجد، راتوں کو جاگنا اور تراویح پڑھنا اور دن میں روزہ رکھنا۔ اللہ تعالیٰ یہ عمل جو کرتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے تمام گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس حدیث کا مصداق بنائے، اور ہم اخیر میں دعا گو ہیں کہ اللہ رب العالمین جس طریقے سے سعودی عرب کے حکمران اور یہاں کے ذمہ داران نے امت مسلمہ کے لیے دعائیں کی ہیں، ہم بھی دعا گو ہیں کہ اللہ رب العالمین ان کی حفاظت فرمائے، انہیں تادیر سلامت رکھے، اور اللہ رب العالمین بلد التوحید کو جو اسلام کا قلعہ ہے اس کی حفاظت فرمائے، اور حاسدوں کی حسد، نظر بد سے اسے بچائے رکھے، قرآن و سنت کی بالادستی ہمیشہ قائم رہے، اور انہیں وہ وزراء اور وہ ناصح علماء عطا فرمائے جو خیر اور بھلائی کی ہمیشہ دعوت دینے والے ہوں، اور ان سے وہ کام لے جو مسلمانوں کے لیے عزت اور اس دنیا میں بسنے والوں کے لیے امن اور سلامتی سے بھرا ہوا ہو۔ اس پیغام کے اخیر میں شیخ عبدالعزیز بن باز رحمۃ اللہ علیہ کا وہ فتویٰ آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں، جس میں علماء کی طرف علماء سے خاص طور پر توجہ چاہتا ہوں کہ شیخ نے فرمایا ہے کہ اگر امت مسلمہ کا اتحاد رؤیت مکۃ المکرمہ پر ہو جائے تو کیا ہی اچھی بات ہو۔ تو سعودی عرب کے ساتھ اگر روزہ رکھنے کا آغاز اس سال یا آنے والے سالوں میں ہو جائے تو اس سے خیر و بھلائی کی کیا بات ہو سکتی ہے کہ پوری امت کے مسلمان ایک دن روزہ رکھیں، پوری امت کے مسلمان ایک ہی دن عید کریں، اور پوری امت کے مسلمان ایک ہی دن عرفات کے میدان کا روزہ رکھیں، اور پوری امت کے مسلمان عید قربہ بھی ایک ہی دن منائیں، اور پوری امت کے مسلمان محرم کا روزہ بھی ایک ہی دن رکھیں۔ شیخ عبدالعزیز ابن باز رحمۃ اللہ علیہ کی قبر کو اللہ جنت کا باغ بنائے۔ انہوں نے خوبصورت نصیحت کی ہے کہ اگر وہ ملک جس ملک میں قرآن و سنت کی بالادستی ہے وہاں چاند نظر آ گیا ہے تو افضل یہ ہے کہ ہم اپنے اپنے ملکوں میں اسی، چونکہ خبر مل رہی ہے اور خبر کے ذریعے فوراً آپ کو اطلاع مل چکی ہے کہ سعودی عرب میں چاند نظر آ گیا ہے، مکہ مکرمہ میں چاند نظر آ گیا ہے، مکہ کے لوگ یا مدینہ کے لوگ یا سعودی عرب کے جو اسلام کا قلعہ ہے اس کے تمام باشندے اور یہاں کے مقیمین ہفتے کے دن روزہ رکھیں گے۔ تو ہم سب کو چاہیے کہ ہم ہفتے ہی کے دن سے اپنے روزوں کا آغاز کریں، لیکن اگر آپ کے علماء اور مشائخ اس بات کو ترجیح دیتے ہیں تو ان سے اختلاف نہ
کریں، ان کی بھی بات کو تسلیم کیا جائے، اور وہ بھی اللہ کے فضل و کرم سے، چونکہ جس ملک میں آپ رہ رہے ہیں اس ملک کے علماء کا احترام کرنا اپنی جگہ ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون